الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنه إنه لفرح فخور. إلا الذين آمنوا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صل علی محمد. عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ انسان کے خالق ہیں، اس لیے انسان کی طبیعت، مزاج اور نفسیات کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون جان سکتا ہے. ایک ایک اس کی طبیعت اور اس کی فطرت کی چیز کو اللہ جل شانہ جانتے ہیں. یہ سورہ ہود کی آیات ہیں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں. رحمت سے مراد یا نعمت، کہ جب ہم اپنی نعمتوں کا مزہ انسان کو چکھا دیتے ہیں تو انسان میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، فائدے اٹھا رہا ہوتا ہے. ثم نزعناها منه، پھر وہ اس سے ہم واپس لے لیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے نعمت دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، پھر اس کو واپس لینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نعمتوں کو جیسے دیتے ہیں ایسے ہی لے بھی سکتے ہیں اور لیتے بھی ہیں. اور یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے جب انسان سے نعمت چھن جائے. کسی نے کسی نعمت کو نہ دیکھا تب تو اس کو اتنا احساس نہیں ہوتا. دیکھیں مثلا آپ کے پاس گاڑی کی نعمت ہے، اگر آپ گاڑی کے استعمال کے عادی ہو گئے تو بغیر گاڑی کے آپ کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن جس سے کبھی گاڑی استعمال ہی نہیں کی اس کو شاید اتنی مشکل نہیں ہوتی. تو عادی ہے، تو ذہن اس کو عادی ہے کہ اس نے کہیں جانا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہاں تک پیدل چلنا ہے، کہاں سے اس کو آگے کوئی لوکل چیز ملے گی، یا آج کل کی ترتیب کے مطابق اس نے کہاں سے وہ بائکیا کہاں سے بک کرانا ہے، اوبر کہاں سے لینی ہے، اور روٹ کون سے چلتے ہیں. ویگنوں کے روٹ انسان کو معلوم ہوتے، اس کے اوپر وہ سفر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اس میں کوئی تکلیف والی بات نہیں ہوتی. قسمیں ہیں انسانوں کی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے مسئلہ سواری نہیں ہوتی، ان کے لیے مسئلہ کرایہ ہوتا ہے. ان کو آپ جتنے بھی مشقت کے سفر کا کہیں تو ان کو اس میں مشقت نہیں محسوس ہوتی. وہ کہتے ہیں جی کرایہ کہاں سے آئے، ہم تو ہر طرح کی مشقت اٹھانے کو تیار ہیں لیکن کرایہ ہے. اور ہم گئے سندھ کے اندر تو وہاں ایک مولوی صاحب ملے. ہم بات کر رہے تھے کہ جگہ جگہ ان دیہاتوں کے اندر مکاتب ہونے چاہیے، اس سے لابھ زدہ لوگوں کے لیے جمع آ چل رہے تھے. تو وہاں ہم نے سانگڑ کے قریب ایک علماء کا جوڑ کیا، اجتماع کیا چھوٹا سا. بڑی تعداد میں علماء اکٹھے ہوئے، تقریباً اتنے اکٹھے ہوئے یا شاید اس سے زیادہ ہی ہوں گے جتنے آپ لوگ مسجد میں بیٹھے. سارے آس پاس کے علاقوں دیہاتوں سے آئے. تو ان کے ساتھ یہ مذاکرہ چل رہا تھا کہ ان دیہاتوں میں، سندھ کے دیہاتوں میں، اندرون سندھ دور دور تک دینی حالت لوگ کی بہت کمزور ہے. اور یہ باتیں
تبلیغی جماعتیں پہلے بتایا کرتی تھی کہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، اور یہ تو ہمیں بڑا تعجب ہوتا تھا سن کر. خیر ان علماء سے میں نے خود پوچھا تو انہوں نے صورتحال بتائی ساری. تو وہاں ایک عالم ملے، انہوں نے کہا کہ بہت دور دور تک ایسے دیہات ہیں جہاں تک کوئی عالم ہے ہی نہیں سرے سے، مسجدوں میں امام بھی نہیں ہے، مسجدیں ہیں لیکن میں امام نہیں ہے، کیونکہ بستی اتنی غریب لوگوں کی ہے کہ وہ امام کی تنخواہیں نہیں دے سکتے. تنخواہیں کیا ہے اماموں کی؟ پورے مہینے کی تنخواہ 4,000 روپے، 5,000 روپے. ہم نے 8,000 سے بڑی تنخواہ نہیں سنی جو ہم نے لوگوں سے ماں سنا. جس جگہ ہم نے لوگوں جمع کی 8,000 روپے، اور امام کی آپ کو پتہ ہے کہ ہفتہ وار چھٹی بھی نہیں ہوتی. وہ تو یہ ظاہر نمازوں کی چھٹی تو نہیں ہوتی نا کہ اتوار کو نمازیں نہیں پڑھیں گے، چلے جی باقی 5-6 دن پڑھیں گے. تو امام تو سال کے. تو پھر وہ کہا کہ بہت حیرت ہوئی اس کو دیکھ کر. تو ابھی جو سیلاب آیا تھا تو اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ ان کی 4-5 ہزار روپے تنخواہ تھی، اور پھر بستی والے ان کو وہ دیتے تھے اماموں کو اپنے کیا کہتے ہیں دانے، کوئی یہ گندم وغیرہ، اور بعض گھروں سے روٹی آتی تھی. آپ میں سے جانتے ہو کہ لوگ دیہاتوں کا نظام کہ وہ امام کی روٹی محلے سے آتی ہے، گھروں پر متعین ہوتی ہے، آج اس کے گھر کا نمبر ہے، اس کے گھر کا نمبر ہے، اس کے گھر کا نمبر. وہ سارا نظام درم برم ہو گیا تھا نا، کیونکہ سیلاب آ گیا، لوگوں کے دانے کے ذخائر تو سارے ختم ہو گئے، اسے پانی آ گیا، جس کے پاس گندم رکھی تھی اسے پانی آ گیا. اور بستی والے بیچارے خود اپنے گھروں سے نکل کر خیموں میں رہ رہے ہیں، تو امام کی روٹی کہاں سے دیں؟ وہ تو خود بیچارے ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں راشن کے. تو سب سے زیادہ جو طبقہ افیکٹ ہوا وہ یہ مساجد کے ائمت، کیونکہ ان کا انحصار بستی پر تھا، اور بستی کا انحصار اپنی زمینوں پر تھا. ان کی زمینوں پر پانی آ گیا، ان کے گندم کے ذخیروں پر پانی آ گیا، ان کو اپنے کھانے کے لانے پڑ گئے. وہ نہ امام کی تنخواہ دے سکتے ہیں، نہ وہ امام کو دانے دے سکتے ہیں، نہ اس کو روٹی دے سکتے ہیں. اور تنخواہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 5-6 ہزار 7,000 روپے تنخواہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھیوں کو توفیق دی، الحمدللہ ہم نے ہزاروں لوگوں کو، ہزاروں ائمہ مساجد کو ان کی جو ہے وہ ان کا اکرام کیا، ان کی تنخواہیں دی. ابھی بھی چل رہا ہے سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو وہاں ایک امام ملے، بات اس سے آ گئی یاد، آپ کو ویسی صورتحال بتائی کہ انہوں نے کہا کہ دور دراز بستیاں ہیں اور ان بستیوں میں کوئی نہیں ہوتا، امام ہی نہیں ہوتا. تو کہا کہ میں یہ کہتا ہوں، کہتا میرے بھی وسائل نہیں ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس ایک پرانی سی موٹر سائیکل ہے. تو میں نے کہا سب بستیوں میں کہا ہوا ہے کہ بس میری موٹر سائیکل کے اندر آنے اور جانے کا پیٹرول آپ ڈال دیں، اور مجھے جہاں بلائیں میں آؤں گا، آپ کہاں بیان بھی کروں گا، بچوں کو بھی پڑھا دوں گا، کوئی دین کی بات کرنی ہے وہ بھی کر دوں گا. بس اتنا ہے کہ مجھے آنے جانے کا پیٹرول دے دیں، کہ میں اس بستی تک جو چل کر جانے کے لیے جتنا پیٹرول چاہیے ہوتا. تو عادت کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب انسان کو نعمتوں کی عادت ہو جائے اور پھر اس سے جب اللہ تعالیٰ نعمت لے دے تو انسان بہت تکلیف کے اندر ہوتا ہے. تو اس کو اللہ نے فرمایا کہ پھر انسان بعض اوقات مایوس ہو جاتا ہے. وہ انہ لیئوس کفور، کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس. لیئوس کہتے ہیں مایوس، اور کفور کہتے ہیں ناشکرے. پھر یہ مایوس ناشکرہ ہو جاتا ہے انسان، یعنی گلے شکوے شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اب میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور جب ہم انسان کو تکلیفیں پہنچنے کے بعد، آزمائشوں اور مشقتوں اور غربت اور افلاس کے بعد، اذقناہ نعماء، پھر ہم اس کو نعمتوں کا مزہ چکھا دیں، بعد ضراء، مصیبتوں کے بعد، تو لیقولن ذهب السیئات عنی، یعنی جب برے حالات سے انسان کے حالات بہتر کر دیں اور افلاس سے، تنگ دستی سے ہم اس کو نسبتاً بہتر حالات دے دیں، تو یہ کہتا ہے کہ بس مصیبتیں تو شاید ہمیشہ کے لیے ٹل گئی. یہ اس کے ذہن میں نہیں آتا کہ جس اللہ نے اس کو کمزوری سے، معاشی کمزوری سے بہتری کی طرف لے کر گیا ہے، وہی اللہ تعالیٰ اس کو واپس ریورس بھی کر سکتا ہے، دوبارہ ادھر جا سکتا ہے جہاں سے یہ چلا تھا، بلکہ اس سے پیچھے بھی جا سکتا ہے. تو کہا کہ وہ کیا کہتا ہے؟ لیقولن، تو کہتا ہے ذهب السیئات عنی، مجھ سے ساری برائیاں دور ہو گئیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لفرح فخور، اور اس وقت وہ شیخیاں بگھارتا ہے اور اتراتا ہے، اپنی نعمتوں کے اوپر اترانا شروع کر دیتے.
نعمتوں کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے بس یہ مجھے ہمیشہ کے لیے مل گئی ہیں, اور اس کے اوپر اس کی طبیعت میں اب آپ دیکھیں آپ کو کتنا قرآن نے واضح منظر کشی کی ہے. آپ کو کتنے لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے بڑی غربت سے عمارت کی طرف سفر کیا ہوتا ہے, غریب ہوتے ہیں پھر امیر ہو جاتے ہیں, اور جب امیر ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی دولت کی نمود و نمائش شروع کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے ہمارے ہاں ایک اصطلاح ہے جس کو کہتے ہیں نو دولتیے. تو نو دولتیے کون ہوتے ہیں؟ جن کو نئی نئی دولت ملی ہوتی. تو کہتے ہیں انہوں نے پہلے تنگ حالات دیکھیں, اب انہوں نے اچھے حالات کی. فرح فخور قرآن نے ان کا ذکر کیا. فرح فخور, فرح کہتے ہیں اترانے والے کو, اور فخور کہتے ہیں شیخیاں بگھارنے والے کو. اور اپنی دولت کو کے اظہار کے طریقے ڈھونڈنے والے کو. اس جگہ پیسہ خرچ کریں گے, لگائیں گے, جس سے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہم مال ڈال دیں. اپنے مال کے اظہار کے مختلف طریقے. آپ کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو نئی نئی ترتیبات شادیوں میں کسی اور موقع پر پیسے کے اظہار کے جو طریقے ہیں نمود و نمائش والے, عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ یہ نو دولتی ہوتے کہ ہیلی کاپٹروں سے ڈالر برسا رہے ہیں اور پتہ نہیں کہیں پر کیا کر رہے ہیں, کہیں پر کیا کر رہے ہیں. یعنی وہ ایسے طریقے اختیار کرنا جس سے پورے علاقے کے اندر یہ مشہور ہو جائے کہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے. یہ تو کسی بھاری بھرکم لوگوں کا تو یہ کام ہی نہیں ہوتا. وہ تو ان کا تو پتہ بھی نہیں چلتا لوگوں کو ان کی حقیقی ورث کیا ہے. انہوں نے تو اپنے اوپر ایک سادگی کا اور وقار کا پردہ ڈالا ہوا ہوتا, لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ اصلاً چیز دیں گے. تو قرآن نے کہا کہ جب پھر ہم دیکھیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو نعمتیں, ہم ان سے برے حالات کو دور کر دیتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اچھے حالات ان کے اوپر لے آتے ہیں, اور جب آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ذهب السیئات عنی. وہ کہتا ہے کہ جی سارے میرے مسئلے حل ہو گئے, ساری میری پریشانیاں دور ہو گئی. انہ لفرح فخور. اور وہ کہا کہ اللہ پاک کہتے ہیں وہ اترا کر وہ شخص جو ہے وہ شیخیاں بگاڑنے لگ جاتا ہے. کہا اللہ نے فرمایا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے سرفراز کرتے ہیں ان میں نعمتوں کے ساتھ صفت صبر بھی ہوتی ہے. اور صبر کس چیز کا؟ ان کا صبر اس چیز کا ہے کہ موجود دستیاب پیسوں کے اندر وہ ضروری نہیں کہ صرف اپنا لائف سٹائل بڑھانے پر ہی سارے پیسے خرچ کریں, وہ صرف اپنا لائف سٹینڈرڈ بڑھانے کے اوپر اپنے سارے پیسے خرچ کریں, بلکہ وہ صبر سے کام لیتے ہیں. یعنی ان کے مال کے اور ان کی دولت کے 1000 گنا بہتر مصارف موجود ہوتے ہیں جس کے اندر وہ لوگ خرچ کرتے ہیں, اور ان کو اس کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں. اور خود اپنی زندگی کے اندر وہ صبر سے کام لیتے ہیں, اپنے معیار زندگی کو نہیں بڑھاتے. وہ تو انسان معیار زندگی کو بڑھاتا جائے تو کوئی حد ہی نہیں ہے اس کی. تو اپنے معیار زندگی کو کسی ایک جگہ کے اوپر روک دینا صبر ہے, وسائل کے ہوتے ہوئے. اور پھر اس اضافی وسائل کو بجائے اس کے کہ وہ صرف عیش و عشرت کے اندر خرچ ہو, اس کو خیر کے مقاصد کے اندر خرچ کرتے. اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں گے, یتیموں پر کریں گے, بیواؤں پر کریں گے, دینی مدارس کے طلبہ پر کریں گے, امت کے اجتماعی مسائل کے اوپر کریں گے. اللہ نے فرمایا کہ اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت یعنی بخشش سے بھی نوازے گا, اور آخرت کے اندر ان کو اللہ جل شانہ بڑا اجر ان کو نصیب ہوگا. اب دنیا میں بھی ان کے مسئلے حل ہو گئے کہ اللہ پاک نے ان کو مصیبتوں سے نکال کر آسانیوں کے اندر لیا ہے. اس آسانیوں کے زمانے کے اندر یہ بجائے اترانے کے اور بجائے شیخی بگھارنے کے, ان لوگوں نے اپنی دولت کو استعمال کیا, اپنے پاس وسائل کو استعمال کیا خیر کے مقاصد کے اندر, آخرت کے مقاصد کے اندر, آخرت کے لیے انویسٹ کر دیا. تو اللہ پاک نے کہا دیکھیں دنیا ان کی یا یوں ٹھیک ہو گئی, اور اللہ نے فرمایا کہ مغفرت بھی ان کی ہو گئی, اور آخرت کے اندر اجر کبیر بھی اللہ پاک نے ان کو عطا فرما دی. یہ دو قسم کی زندگی ہے, 3 قسم کی زندگیاں. ایک وہ جو مشقت میں ہے, اس کو کہا گیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ مایوس نہ ہو اور ناشکرہ نہ بنے, کیونکہ جو مایوس ہوگا مشقتوں سے, تنگ دستیوں سے, پریشانیوں سے, مالی بدحالیوں سے,
تو یہ مایوسی بھی ناشکرا پر نہیں ہوتا ہے اصل میں. تو پھر وہ مایوس ہوگا، ناشکرا ہوگا، تو دنیا ویسے ہی اس کی تباہ ہے، اس وقت آزمائش کے اندر ہے، اپنی آخرت بھی تباہ کرے گا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چیز ہے جس کو قرآن نے کہا ہے خسرن دنیا والآخرہ. بعض لوگ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ دنیا وہ بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. دنیا کے اندر بھی غربت بھی ہوتی ہے، افلاس بھی ہوتی ہے، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، اچھا دن نہیں دیکھا ہوتا، اور پھر ناشکرے اور اس کے اوپر مایوس اور اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کر کے اپنی آخرت بھی برباد کر دیتے. اس لیے اس کو تو یہ کہا گیا کہ جو آزمائش کے اندر ہو وہ صبر سے کام لے اور اچھی امید رکھے. اس پہ پوری بات ہوئی تھی امید پر، اللہ کے ظن کے اوپر، اللہ سے ظن کے اوپر. تو امید جو اچھی رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے حالات ٹھیک کر دیں گے. جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، دعا کرے گا، دعا کے اوپر 5-6 جمعے گفتگو ہوئی پچھلے ہفتوں میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو ٹھیک کر دیں گے. اس کے بعد کیا اللہ پاک نے کہا اسی سے اگلا، اور باقی 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا بیان ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تو مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو اگر برا بھلا کہنا چھوڑ دیں تو ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. آخر میں سیرت میں آپ نے سنا یہ مختلف مراحل تھے. ایک مرحلہ تو وہ تھا جس کے اندر یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کا نام نہیں لیں گے اور آپ ہمارے ساتھ بتوں کی عبادت کریں گے، یہ لوگ بھی کریں گے. جب اس میں مسلمانوں نے استقامت دکھائی اور اس امکان کو رد کر دیا کہ بتوں کی ہماری مسلمانوں کی زندگی کے اندر بتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی اور کسی صورت بھی مسلمان اس پر نہیں آئیں گے، تو پھر یہ مشرکین کی اگلے مرحلے میں پیشکش یہ تھی چلے ٹھیک ہے آپ کریں عبادت جس کی آپ لوگ کرتے ہیں، اللہ کی کریں جس کی کریں، لیکن ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں. یعنی یہ برا کہنے سے مطلب کیا ہے؟ یہ نہ کہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو برا کہتے تھے. ورنہ مسلمان کی بتوں کو گالیاں تو نہیں نکالتے تھے صبح شام، یہ کہتے تھے ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ پتھر کے ہیں، لکڑی کے ہیں، مخلوق ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، محتاج ہیں، اور یہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے. اس بت کے اوپر مکھی آگے بیٹھ جائے تو یہ اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا. اس کی بے بسی کا یہ عالم ہے. انسان کم سے کم اپنے اوپر سے مکھی تو اڑا لیتا. تو یہ کہتے تھے کہ پھر آپ یہ نہ کہیں. تو اس پر اللہ جل شانہ نے، اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا کہ یہ تو آپ جو بتوں کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں یہ تو وہ وحی ہے جو آپ لوگوں کو سناتے ہیں. یہ تو وحی کے الفاظ ہیں سارے کے سارے، جس کے اندر بتایا گیا بتوں سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ سے یہ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے جو نبی نے سنانا ہے لوگوں کو ہر حال میں. نبی کے اوپر اترا اس لیے ہے کہ لوگوں کو سنائے، اس کی امانت کا تقاضا یہی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو وحی آپ پر نازل کی جا رہی ہے اس کا کچھ حصہ، یہ جو بتوں سے متعلق حصہ ہے، یہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے آپ سنانا بند کر دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ تو سنائیں گے، اور آپ جب سنائیں گے تو یہ لوگ آپ سے ناراض بھی ہوں گے، آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے، مسلمانوں کو تنگ بھی کریں گے. اس لیے آپ ان کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، ان کی باتوں میں. اس کے بعد یہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، آپ سنائے، یہ لوگ مانیں یا نہ مانیں، اس کے بعد ان کی اپنی ذمہ داری ہے. اور پھر دوسری بات یہ بات کہی گئی کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، کہ پھر پیغمبر جو وحی آپ پر نازل کی جا رہی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی حصہ چھوڑ دیں، تارک ہو جائے. اس کا تارک کہتے ہیں چھوڑنے والے کو. آپ چھوڑ دیں اس کا کیا حصہ چھوڑ بیٹھے ہیں. وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور اس بات سے آپ کا، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہو جائے. کیا کہ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا. یہ مشرکین کے بے سر و پا اور بےہودہ باتیں تھی. کہتے تھے کہ نبی ہیں تو ان کے ساتھ خزانہ کیوں نہیں ہے، یا اگر یہ نبی ہیں تو ان کے ساتھ فرشتے کے ساتھ کیوں نہیں آئے. کہتے تھے کہ فرشتہ ہونا چاہیے. یہ بعض نے کہا کہ 4 فرشتے ہونے چاہیے کہ جو یہ اعلان کرے ساتھ ساتھ، نبی کے ساتھ ساتھ ہو، اور کہیں کہ یہ نبی ہے، یہ نبی ہے، یہ نبی ہے. آپ بتائیں کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ 4 نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ جو بدر میں نہیں فرشتے اتارے، لڑنے کے لیے اتارے اور حنین میں اتارے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن اگر فرض کرے نبی کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا جو اعلان کرتا، اس کے بعد تو دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا.
تو پھر ایمان کا کہ ایمان بالغیب کا کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو ایمان بالغیب ہوا نا. ایمان بالغیب کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت جو اس کی چیزیں پردہ غیب کے پیچھے. یہ تو ایمان ظاہر پر ایمان ہو گیا. ظاہر پر ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے مطالبہ ہی نہیں رکھا. اللہ نے تو کہا الذین یؤمنون بالغیب ہے، غیب کا اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے. اور دوسرا وہ کہتے تھے ساتھ خزانہ. تو خزانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پیسے بانٹے لوگوں کو اور لوگ اس پیسوں کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے. ایسا ایمان تو اللہ کو چاہیے نہیں. اللہ جل شانہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، فرشتے نے کہا کہ یہ احد کے پہاڑ سونے کے بجائے مدینہ شریف کی زندگی ہے. تو آپ نے کہا کہ یا اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے، اس طرح اتنی دولت اس طرح نہیں. میرے دل چاہتا ہے کہ بس ایک دن میرے پاس ہو، میں شکر ادا کروں، اور جب نہ ہو تو میں تجھ سے مانگوں. تو یہ تو اتنی جب مل جائیں گے تو مانگنے والی صورت ہی نہیں رہے گی، مانگنے والی صورت رہے. انما انت نذیر، اللہ نے کہا کہ آپ کا یہ کام نہیں، آپ کا کام ہے خبردار کرنا، لوگوں سے منوانا آپ کا کام نہیں کہ بس ان کی ہر شرط پوری کر کے ان سے تسلیم کروائے. نہیں، انما انت نذیر، آپ بس صرف خبردار کرنے کے لیے، آپ آگاہ کرنے کے لیے. اور واللہ علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کا جو مکمل اختیار ہے وہ اللہ جل شانہ کے پاس. اللہ کے پاس مکمل اختیار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر ہے. پھر آخر میں اگلی آیت اس میں کہا کہ پھر یہ لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں ام یقولون افطرا، ام یقولون افطرا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ قرآن شریف گھڑ کر لائے ہیں، اپنی طرف سے بنایا ہے، خود سے آپ نے یہ آیات تیار کی ہیں. تو کہا پھر ان سے کہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. تو آپ ان سے کہو پھر تم ایسا کرو کہ تم لے آؤ 10 صورتیں بنا کے. اگر میں نے خود سے بنائی ہیں تو میری زبان جیسا مجھے عربی آتی ہے، اور اگر تم پخوان تمہارے میں خود سے بنا سکتا ہوں تو مجھ سے بڑے بڑے شاعر، تم نبی تو شاعر ہوتا بھی نہیں، کہ یہاں بڑے بڑے شاعر ہیں، بڑے بڑے فصحاء، ادباء، بلغاء، بلیغ، ادیب، فصیح لوگ موجود ہیں، یہ بنا لیں قرآن شریف 10 صورتیں لیں. اور کہا کہ مفتریات بنا کر لے آؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جس کو اپنی مدد کے لیے اس کام میں شریک کر سکتے ہو کرنا. جنوں کو کرنا چاہو، جادوگروں کو کرنا چاہو، کسی اور مخلوق کو تم اپنے ساتھ شریک کرنا چاہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر قادر ہے ہر چیز کے اوپر. تو اس کو لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ عقلی دلیل ہے قرآن کے قرآن ہونے کی، اور یہ چیلنج قرآن کا آج بھی قائم. کیا دنیا کے اندر عربی جاننے والے ادیب، بڑے بڑے ادیب گزرے، عربی کے تو عجیب ادیب ہوتے ہیں، 1400 سالوں میں گزرے، اور قیامت تک جب تک زمان قائم ہے ادیب آتے رہیں گے. یہ چیلنج تو قرآن کا ہے، کوئی بھی لے آئے. اور یہ نہیں کہ اس پہ کوشش نہیں ہوئی، اس سے بڑی کوششیں ہوئی ہیں. لوگوں نے بنائے ہیں کلام، عرب ادیبوں، عربی ادب کی کتابوں کے اندر وہ نمونے موجود ہیں جنہوں نے قرآن کی طرح اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہم بناتے اور بنا کر لائے. اور اس کو دیکھ کر ایسا لوگوں نے مسترد کیا، غیر مسلم ادیبوں نے بھی عربی کے، انہوں نے کہا کہ تو سرے سے تو کوئی بنتی نہیں ہے، بات ہی نہیں بن رہی اس کے اندر جو قرآن کا جو انداز ہے. لیکن ظاہر ہے اس انداز کو سمجھنے کی عربی آنا ضروری ہے. تو کہا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، کہا اس کے بعد اگر یہ آپ کی بات قبول نہ کریں، یہ چیلنج قبول نہ کریں اور نہ لائیں بنا کر یہ لوگ، تو فَعْلَمُوا، تو لوگوں یقین کر لو، ان انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا نازل کرتا چیز ہے. یہ وحی صرف اللہ تعالیٰ کے علم سے اتری ہے. وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم اب مسلمان ہوتے ہو؟ اب تم فرما بردار بنتے ہو؟ جب تمہارا قرآن کی طرف نہ آنے کی دلیل یہ دی تم نے کہ یہ نبی نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، نبی نے کہا چلو تم گھڑ لو اور گھڑ کر لے آؤ، اس کے مقابلے کا ہوا تو تم سچے ہو جاؤ گے. ان کنتم صادقین، اگر تم قرآن کے مقابلے کی چیز لے آئے گھڑ کر تو تمہیں سچا مان لیا جائے گا. تم سے نہیں ہو سکا اور آج تک نہیں ہو سکا، تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اب مسلمان ہوتے ہو؟ اب مانتے ہو اس بات کہ اللہ کا کلام ہے، کوئی نہیں کر سکتا؟ یا یہ چیلنج قرآن کا پوری دنیا کو فرق ہوا ہے. اس یہ جو آپ کبھی سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اتنے سخت عذاب کافروں کے لیے کیوں رکھیں، اس سے رکھیں کہ اس قرآن کی اتنی واضح ترین چیلنج ان کے سامنے پوری دنیا کو فرق ہے.
اور وہ نہ اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں نہ ایمان لاتے. عناد ہے اور ایک ضد کا رویہ اپنایا ہوا ہے. اس لیے جو بندہ حالت کفر کے اندر دنیا سے چلا جاتا ہے اس سے زیادہ بڑا بد نصیب دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی کامیابی کے راستے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے جو دنیا سے بغیر ایمان کے چلا گیا. اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا، جو لوگ صرف دنیا کی زندگی حیات الدنیا وزینتہا اور اس کی سج دھج اور اس کی زینت چاہتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں صرف میری دنیا کی زندگی بن جائے اور وہ زندگی ایسی ہو، یعنی یہ جو لگژریس لائف کو اس طرح بتایا جائے گا، زینت اس کی، زینت کہتے ہیں کہ اس کا سج دھج کی چیزوں کو کہتے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت، اعلیٰ سے اعلیٰ، آرام دہ سے آرام دہ، یہ زینت ہے دنیا کی. کہا جو صرف یہ چاہتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا نوفی الیہم، ہم دے دیں، نوفی الیہم، ہم ان کو پوری دے دیں گے. اور لوگ دے رہے ہیں، اللہ پاک کافروں کو ہر طرح کی لگژری دے رہے ہیں، نہیں دے رہے. تبھی قرآن میں کہا ہے نوفی الیہم، ہم پورا کر دیں گے. لیکن اور پھر عجیب بات فرمائی، کہا کہ ایسا پورا کریں گے نوفی الیہم، اور کس چیز کے بدلے کے اندر؟ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، وہ جو دنیا کے اندر جو اعمال کر رہے ہوں گے، اچھے کام جو کافر بھی کرتے ہیں، مسلم لوگ بھی کرتے ہیں، بس ہم اس کے بدلے کے اندر دے دیں گے. اور اتنا دیں گے کہ وہم فیہا لا یبخسون، اس میں کوئی کمی بھی نہیں چھوڑیں گے اس کے اندر، پورا ان کو زبردست طریقے سے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو پورا دے دیں گے. اولئک الذین لہم، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں ان کے لیے پھر صرف آگ ہے باقی، اب جہنم ہے. دنیا پوری کر دی ہم نے ان کی، جو ان کو چاہیے تھا ان کو دے دیا، جو ان کے اعمال اچھے تھے وہ اس کا صلہ بنا دیا اس کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ یعنی یہ جو ہے نا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اس کا ترجمہ علماء نے لکھا ہے کہ ہم اس کا پورا صلہ اس دنیا میں بھگتا دیں گے، پورا کر دیں گے، کوئی چیز رہے گی نہیں. وہ یہ نہیں کہ میں نے یہ اچھا کام کیا تھا مجھے اس کا بدلہ نہیں ملا، اس کو بتایا جائے گا کہ تجھے دنیا میں جو یہ چیز ملی ہے اس عمل کا بدلہ تھا، تو یہ جتنے اچھے کام کیے سب کو بھگتا دیا ہم نے، دنیا میں دے دیا اس پہ صلہ دنیا کے اندر. اور اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اور آخرت میں اللہ نے کہا کہ اب جہنم کے علاوہ کوئی چیز نہیں. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے فرمایا کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں اور وہ آخرت کے اندر باقی چیزیں ان کی کیا ہوں گی، باقی سارا کچھ یہ تو وہ یہاں پر گزر گیا، ان کا کچھ نہیں ہے. جو کچھ کارگزاری انہوں نے کی تھی دنیا میں، جو کہ دنیا کے لیے کی تھی، تو وہ آخرت کے اندر بیکار جائے گی. اور وہ عمل جو دنیا کے اندر کر رہے ہیں، وہ لوگ جو صلہ دنیا میں چاہتے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں، ان کا کہا کہ آخرت کے اندر اعمال اب کالعدم ہیں، آخرت میں خالی ہاتھ ہیں، اور سوائے جہنم کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے.